شبیون اور سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے زیر اہتمام محترم عارف افضال عثمانی کا سفر نامہ اسپین قرطبہ اداس ہے کی تقریب شام میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں محمد ایک طلب ہے ایک ہی خوب لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے اس انبار میں کیا رکھا ہے. ذکر رحمان کے بعد اب ذکر محبوب رحمان کا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دعوت دے رہی ہوں اور روح حبیب صاحبہ صلی علی نبینا صلی علی محمد زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جو کون نظریں ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ کتابیں آسمانی ہوں یا انسانی ہوں انسان کی شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں. اور آج کی جو کتاب عثمانی صاحب کی میں دیکھ رہی تھی کل اس کو میں تھوڑا سا پڑھ رہی تھی پورا تو پڑھنے کا مجھے موقع نہیں مل پایا لیکن جو پیش لفظ انہوں نے لکھا اور جو اس کا عنوان تھا کہ سوچنا اور خواب دیکھنا ضروری ہے مجھے بڑا اچھا لگا یہ عنوان ان کا کیونکہ جو لوگ سوچتے نہیں خواب دیکھتے نہیں یقیناً وہ زندگی میں کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ جو پیرزادہ قاسم صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں اور خواب دیکھتا بھی نہیں. اور سب سے پہلے بلانا چاہوں گی احسان قریشی صاحب کو. اور سب سے پہلے مبارکباد ہوں عارف کہ آخر تم نے وہ اپنا جو ایک خواب تھا کتاب لکھنے کا وہ بھی آج پورا کر لیا اخبار بھی تم نے نکالا اور جو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے چاہا تھا مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہمارے دوستوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہمیں بہت ترقی دی اور یہاں پر ایک ایسا کردار بیٹھا ہے جس کا نام ہے ستار جاوید جو خود بھی بڑے سینئر جرنلسٹ تھے اور انہوں نے مجھے ریڈیو پہ لانچ کیا تھا 1982 میں کھیت کے میدان میں ایک پروگرام ہوتا تھا. اس کو عارف جو تھے نا وہ اس کے پروڈیوسر تو اپنا دوسرے ہوتے تھے لیکن سارا چلانے کا پروگرام جو ہوتا تھا اس کی ریکارڈنگ کرنا اس میں کھلاڑیوں کو بلانا وہ عارف کا کردار تھا. اور عارف کا میرا خیال ہے کہ اب وہ ماؤنٹ K2 پہ تو پہنچ گئے ہیں. اب ان کا اگلا ارادہ جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ پہنچنے کا کافی مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے خواب ہیں اور ان کی جو تعبیر سامنے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یقینی طور پر چھو ضرور لیں گے ماؤنٹ ایورسٹ کو. میری طرف سے بہت مبارک عارف, آپ کو اللہ ترقی دے اور آگے بھی آپ کو لے کے جائے اور آپ کے تمام وہ خواب جو آپ نے اپنے لیے سوچے ہیں, اپنے خاندان کے لیے سوچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچے ہیں اور انہوں نے بہن بھائیوں کو ترقی دینے میں بھی بڑا کردار ادا کیا. تو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. مقرر جناب شکیل خان صاحب ان کو دعوت دوں گی. شکیل صاحب علمی اور ادبی محفلوں میں بڑی خوبصورت نظامت کرتے ہیں اور یہی آپ کی بہت بڑی پہچان ہے. عارف افضال عثمانی صاحب کی کتاب قرطبہ اداس ہے, PDF پر دیکھی. باوجود اس کے کہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں لیکن کتاب میں مزہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کو اپنے ساتھ میں سینے پر سلا نہ سکوں.
یا بستر پہ مطلب جب ہم خود لیٹے ہوئے ہوں تو اس کو پڑھ نہ سکوں. تو بہرحال PDF پہ جیسی پڑھی ہے ویسے ہی کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ کتاب کے حوالے سے اظہار بات کروں، کوشش کروں. اور اداسی جو ہے نا وہ تو جو پہلا آپ نے عارف صاحب نے لکھا ہے خواب دیکھنا، تو نون میم دانش نے بھی کہا تھا کہ خواب لے لو خواب، یا یہ کہ وہ چشم محروم کتنی محروم ہے کہ جس نے نہ خواب لکھے، نہ خواب دیکھے، نہ رد جگہوں کے عذاب دیکھے. تو خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. سوچنا مطلب میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ میں آپ میں سے کسی کو بھی اس بات پر مجبور نہیں کرتا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ اداسی کب تک رہے گی. عارف افضال عثمانی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں کے قرطبہ کے مسجد میں اور اس کے میناروں میں اور اس کے ستونوں میں اور اس کے چھتوں کا ذکر کرتے رہے، اور ہم سب کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دانشور، وہ صحافی، وہ ادیب، وہ جرنل، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو ان کا کوئی علاج کرنے کا سوچیں، یہ مسئلوں کا حل کرنے کا سوچیں. بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے ایک اچھا پیغام دیا، اور یقیناً اس وقت پوری امت ہی اداس ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ پر یہی سوچ رہا ہے کہ وہ اہل فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک سربراہان خود مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہ کریں تو کوئی بھی جو قوم ہے وہ خود سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتی. یقیناً ہم سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن زبانیں بندھی نہیں ہیں، اس لیے ہم سب دعا کو ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اس کے لیے کوئی بہتری کی راہ نکالیں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے جو اگلے مقرر جن کو میں اب دعوت خطاب دے رہی ہوں وہ ہیں ارشاد علی شاد صاحب، جو چیئرمین ہیں سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے. میں انہیں دعوت دوں گی یہاں تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام حاضرین مجلس، اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. اور عارف صاحب نے جو یہ بیش بہا یعنی خدمات انجام دیں، قرطبہ اداس ہے، اس سے متعلق کتاب لکھ کر قرطبہ کی، اسپین کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے رکھی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج ہم نے اپنے دوست سینئر صحافی جناب عارف افضال عثمانی صاحب کی اس کتاب کے اجراء کی محفل سجائی. میں نے اس کتاب کو پڑھا. سب سے پہلے تو مجھے اس کتاب کے نام نے بہت متاثر کیا. مسجد قرطبہ سے ہر کوئی نہ صحیح مگر کوچہ ادب کا ہر مسافر واقف ہے. مسجد کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سے بھی ہر کوئی واقف ہے. اور افضال صاحب نے اپنی اس کتاب میں مسجد قرطبہ کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مضامین میں جس طرح مسجد کی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے وہ واقعی ہر مسلمان کو اداس کرے گی. کیونکہ وہ مسجد جس میں کبھی ہزاروں افراد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، آج اسی مسجد کے مرکزی حصے میں چرچ کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں کتاب کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہاں موجود صاحبان نقد و نظر اس حوالے سے تفصیلی گفتگو مزید کریں گے. میں اس کتاب کی اشاعت پر اپنے دوست جناب عارف افضال عثمانی صاحب اور اس تقریب میں موجود ان کی اہلیہ یعنی ہماری بھابھی بھی موجود ہیں، ان دونوں کو قرطبہ اداس ہے کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے اگلے مقرر ہیں پروفیسر سلیم مغل صاحب. ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، ایک استاد ہیں، ٹی وی پروڈیوسر، مصنف. بنیادی طور پر اگر میں کہوں کہ بچوں سے محبت کرنے کے نتیجے میں یہ سب کام وہ کرتے ہیں، یعنی بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹی وی کے پروگرام ہیں تو وہ بچوں کے لیے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی ہمدرد فاؤنڈیشن میں 2 سال تک ڈائریکٹر پروگرام اینڈ پبلیکیشن رہے. پھر یونیسیف میں ایک طویل عرصے تک بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت سارے پروجیکٹس پر کام کرتے رہے. بہت ادب سے گزارش کروں گی پروفیسر سلیم مغل صاحب سے تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. محترم مہمان خصوصی بلکہ مہمانان خصوصی، جناب صدر، دیگر تمام مہمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس دور میں کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، کتاب کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ ایک آشفتہ سروں کا ایک قبیلہ ہے، وہی یہ کام کرتا ہے، ورنہ کتابوں کو کون زیادہ ڈسکس کرتا ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں شرح خواندگی کم ہو، جہاں پڑھنے والے لوگ کم ہو.
تو اس اعتبار سے تو عارف افضال سے لے کر یعقوب صاحب سے لے کر اور یہاں بہت سارے مصنفین مختلف کتابوں کے بیٹھے ہوئے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ کتاب آپ سب پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اس کے تبصرے کے لیے میرا خیال ہے یہ جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے نا سوشل میڈیا کا، اس پہ آئیں ضرور۔ آج کے حوالے سے ہم کچھ پوسٹ ڈالیں گے، میں بھی ڈالوں گا اور عارف بھی ڈالیں گے، تو وہ اگر آپ کی نظر سے گزریں تو اس پر اس کو پڑھنے کے بعد کوئی دل کی بھڑاس نکالیں اور اس میں جو بھی اچھا برا کہنا ہے ضرور کہیں۔ میں عارف افضال کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب چھاپی میں نے ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں وہ میری ہیں، اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ عارف افضال کی ہیں۔ ایک بار پھر بہت ساری مبارکباد۔ کہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوست نہیں ہوتے۔ تو ابھی جیسے سلیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت آرگنائز نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح بچے بہت دیر میں آرگنائز ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے نخرے اٹھانے کے لیے ان کے والدین موجود ہوتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے نخرے اٹھانے کے لیے دوست موجود ہوتے ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آرگنائز ہوں۔ تو آپ جیسے دوست ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو باقی عارف صاحب جو ہیں وہ خود کیا سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یا کہ وہ اتنے بہت سارے کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ لکھنا اور لکھتے رہنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ ان کی 2 خوبصورت تحریری کاوشیں ہمیں تم سے پیار ہے اور قرطبہ اداس ہے کو اہل علم نے بے حد پسند کیا۔ ان کی مزید 4 کتابیں طباعت کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ نیو جرسی امریکہ ان کی مستقل سکونت ہے، مگر ان کا دل ہمیشہ پاکستان میں ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح یہ لکھتے رہیں اور مزید کامیابیاں ان کے قدم چومیں۔ آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں میں دعوت دے رہی ہوں صاحب کتاب عارف افضال عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کا شکریہ، اور اس کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ آج آپ یہاں تشریف لائے اور آج کی یہ محفل آپ نے سجائی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ کتاب اپنے بڑے بھائی طارق عثمانی صاحب کو پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کتاب کا انتصاب میں نے ان کے نام پر اور اپنی بھابھی صاحبہ کے نام پہ لکھا جو اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ تو میں اپنے بھائی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، میں یہ کتاب آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مزید خواتین و حضرات، یہ میری 7ویں کتاب ہے، اور مجھے نہیں پتہ بس، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے ریڈیو پہ بولنے کا جنون تھا۔ اسکول براڈ کاسٹ میں سنا کرتا تھا، لیکن ہمیں کسی سے شناسائی نہیں تھی کہ ہم ریڈیو کے گیٹ کو پھلانگ کے اندر جا سکیں۔ لیکن جب میں کالج کا طالب علم بنا تو ایک دن میں نے داخلہ لیا اور دوسرے دن میں ریڈیو پاکستان کراچی میں تھا۔ ہمارے اور آپ کے بہت پسندیدہ شاعر سلیم کوثر، جو کہ میرے سلیم بھائی ہیں، آج کل بہت صاحب فراش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان سے میں نے کہا کہ حضرت مجھے ریڈیو پہ جانا ہے، تو انہوں نے ضمیر بھائی، ضمیر علی بدایونی مرحوم کے نام پہ ایک رقعہ لکھا کہ عارف افضال میرے چھوٹے بھائی ہیں اور انہیں موقع دیا جائے۔ وہ سلسلہ تھا، اور الحمدللہ میں نے 2 سال میں ریڈیو پر بزم طلبہ میں جتنے پروگرام کیے، اور اس کے بعد ان پروگراموں میں الحمدللہ انعامات بھی جیتے۔ تو محمود غزنوی سلیم مغل کے ساتھی جامعہ کراچی میں جمعیت کے پریزیڈنٹ بھی رہے، تو وہ اس زمانے میں اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے بزم طلبہ میں، لیکن وہ جب جامعہ کراچی کے استاد ہوئے تو انہوں نے وہ عہدہ چھوڑا، تو مجھے ضمیر بھائی نے دعوت دی کہ آپ ہمارے اسسٹنٹ بن جائیں، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اور وہ بہت پیسے تھے، کیونکہ ہمارے 4 آنے تو بس کا ٹکٹ تھا، تو وہ 280 روپے مہینہ بہت ہوتے تھے ہمارے لیے۔ بہرحال ریڈیو سے پہلی کمائی ملی۔ اخبار سے حریت میں جب ہم نے لکھنا شروع کیا، ستار جاوید صاحب یہاں موجود ہیں، اس قبیلے کے سردار ہیں ساجد بھائی کے ساتھ۔ ساجد بھائی بھی اب امریکہ پہنچ چکے ہیں، ساجد صاحب۔ احسان قریشی بھی لکھ رہے تھے، مسرور بھی وہاں لکھ رہے تھے، اویس نصیر ڈیلس میں آج کل وہ بھی لکھ رہے تھے۔
تو میں نے خواہش کا اظہار کیا احسان قریشی ستار جاوید صاحب سے کہ بھائی مجھے بھی لکھنا ہے، تو انہوں نے ساجد صاحب سے ملوایا، میں نے 2 آرٹیکل لکھے۔ جب اگلے 2 آرٹیکل لے کے میں اسپورٹس اور فلم پہ گیا تو ساجد بھائی نے بڑے آرام سے ایک دراز کھولی اور 25-25 روپے کے 2 چیک میرے حوالے کیے۔ تو میں اپنے آپ کو وہ خوش قسمت رائٹر سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پہلی تحریروں سے مجھے پیسے ملے۔ پھر یہاں یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رابطہ اس زمانے میں جب انٹرنیشنل بڑے تمطراق کے ساتھ چھپنے کے لیے آیا، مارکیٹ میں ملا، یعقوب صاحب نے بھی مجھے موقع دیا اور میں نے چیمپئنز ٹرافی پہ ایک آرٹیکل انہوں نے مجھ سے مانگا۔ لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ہے، سو ہم لکھتے ہیں، لیکن وہ بھی میرے لیے حیرانگی تھی جب یعقوب صاحب نے مجھے 300 روپے کا چیک اس آرٹیکل کا پیش کیا تھا، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آج سے 45 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے، بولنا میں چاہتا تھا لیکن لکھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ مثلا لوگ خط نہیں لکھ سکتے، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لکھوا رہا ہے تو یہ اس کا سارا کرم ہے، اور میں اس سارے کرم پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو خواتین و حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلیم مغل کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا، میں ان کو تنگ کرتا ہوں، رابطہ ان سے رہتا ہے لیکن بس ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تو منیر نیازی نے کہا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کچھ میری خامیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں، اتنے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، اور ان کی ہمت ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ 4تھے فلور پہ رہتے ہیں، مجھے چڑھنے میں 2 دفعہ مشکل ہو جاتی ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے فلیٹ سے اترتے ہیں مہمار سے اور پھر اوپر جاتے ہیں۔ تو سلیم مغل، آپ کا بہت خصوصی طور پر شکریہ کہ آپ نے یہ کام پایا تقریر تک پہنچایا۔ اخلاق صاحب ہماری آج مجلس صدارت کے سب سے پہلے نام ہیں۔ اخلاق صاحب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، ان کی تحریریں، ان کی گفتگو کا انداز، اور میں ان سے جب امریکہ سے آتا تھا تو میں اسپیشلی آ کر کبھی کبھار ملتا تھا جب یہ اخبار جہاں کے بہت بڑے سے روم کے میں بیٹھ کر اس کی ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے، اور بہت بڑی بات ہے کہ اخبار جہاں چھوڑ کر جانا، ورنہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ لوگ وہاں رکنا چاہتے ہیں، لیکن اخلاق انسان کی اپنی صلاحیت ہو تو ادارے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تو اخلاق صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ وہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور شاداب احسانی کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ آج جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق صدر ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سے شاگرد ہیں ان کے، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو PhD کر رہے ہیں، لیکن میرا شاداب کا حوالہ لڑکپن کا ہے۔ اس شہر کراچی کے ایک مضافاتی علاقے لانڈی سے جہاں ہم رہا کرتے تھے تو ہم محلے دار ہیں، تو شاداب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے وہ ترقی کی ہے جو ایک انسان کو کسی بھی شعبے میں اگر وہ کام کر رہا ہے تو اسے کرنی چاہیے۔ رضوان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو آپ نے نظامت کرتے ہوئے سنا ہوگا، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، یہ KDA میں ڈائریکٹر ہوا کرتے، ڈائریکٹر تعلقات عامہ، اور ریڈیو پہ آیا کرتے تھے، ہماری سلام دعا ہوتی، تو پھر شہر کراچی کے جو بڑے بڑے مشاعرے تھے، بڑی بڑی تقاریب تھیں، جس طریقے سے یہ ان کو لے کر آگے چلتے تھے، وہ انہی کا خاصہ ہے، اور ان سے بہت گفتگو رہتی ہے، بڑے مشورے دیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی اس تقریب میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قیصر وحید، ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمرے میں آج ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن سے میرا تعلق تقریباً 45 سال، 40 سے 45 سال، میں اگر نام لوں گا بہت طویل ہو جائے گا، راشد رتیز، کیسر مسعود جعفری، ستار جاوید کا میں نے بتا، طارق اسلم بیٹھے ہیں، رفیق شیخ بیٹھے، بہت سے لوگ ہیں، ندیم شیخ بیٹھے ہوئے، ابراہیم صاحب پاکستان کسٹم کے آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور تعلق وہی ہوتا ہے جو آپ کا بہت ابتدائی اسٹیج سے آپ چلتے ہیں نا، وہی تعلقات آپ کے قائم رہتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ 32 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے، لیکن پاکستان کے ان دوستوں سے تعلق آج بھی ایسے ہی ہے جیسے میں یہیں رہتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ نہیں، بلین ٹائم شکریہ کہ میں سال میں 2 دفعہ بھی آ جاتا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم 10 سال سے پاکستان نہیں گئے، سالوں سے ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیسر وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ماشاءاللہ یہ بزنس ٹائکون ہیں اور اپنے حساب سے، اور بہت حیران کرتے ہیں، یہ امریکہ بہت تواتر سے آتے ہیں، کینیڈا آتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے وہاں پر، اور ان سے تعلق بھی اس وقت کا ہے
جب یہ یہاں پہ گھوما کرتے تھے. نعیم قریشی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے وہ لڑکپن کے دوست ہیں جب شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں, کالج کا زمانہ, اسکول کا زمانہ, بزم طلبہ کا. اور قیصر وحید بھی ہمارے اسی دور کے ہیں. تو قیصر وحید صاحب بہت بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. ارشاد علی شاہ صاحب کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا. یہ اے بی بلڈر کے مالک اور روح رواں ہیں. اوورسیز پاکستانی خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں پاکستان سے محبت ہے. میں پاکستان آتا ہوں, پاکستان آتا رہوں گا. رانا اشفاق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں بہت معافی چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ کسی کا نام رہ جائے. خالد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا کے, تو جو ہم ٹی وی کے لیے بڑا کام کرتے ہیں, جیو کے لیے بڑا کام کرتے ہیں. تو میں صرف آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. کتاب یہ درخواست کروں گا کہ آج کے اس عہد میں نیو یارک ٹائمز جو کبھی لاکھوں کی تعداد سے چھپا کرتا تھا, آج وہ نیو یارک ٹائمز بالکل محدود ہو گیا ہے. سنڈے کو نیو یارک ٹائمز جو کہ 2.5 کلو کا ہوا کرتا تھا, اب 1 پاؤ کا رہ گیا ہے وہ. اور سنڈے کو جو 2-2.5 ہزار اخبار بکا کرتا تھا, وہ اب اسٹوروں سے 5 اخبار بکتا ہے. لیکن آن لائن جو سلسلہ ہے آج کے دور کا, جو ڈیجیٹل ایرا آیا ہے, نیو یارک ٹائمز آج آن لائن اخبار پڑھوا کر چھپائی سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. شاید آپ کو علم میں نہ ہو, کیونکہ یہ بات مجھے اس طرح پتہ لگی کہ میری بڑی سسٹر ان لا, میری وائف کی جو بڑی بہن ہے, ان کے ایک داماد ہی سے برازیلین مسلم, اور وہ نیو یارک ٹائمز میں کام کرتے تھے. اب وہ فیس بک پہ چلے گئے ہیں, اب ان کو وہاں جاب مل گئی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم پیسہ جو ہے آن لائن زیادہ کما رہے ہیں بجائے کہ چھپنے کے. تو آن لائن بری چیز نہیں ہے, لیکن جیسا کہ ابھی شکیل صاحب نے کہا کہ کتاب جب تک سینے پہ رکھتے ہوئے کہ نہ پڑھے اور پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں, وہ مزہ ہی اور ہے, کتاب کی خوشبو ہی اور ہے. آج مجھے بہت, حکیم سعید صاحب آج بھی میری نماز کی دعاؤں کا حصہ ہیں, کیونکہ میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں, تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے باتیں کرنے کو, کہ یہاں اس طرح کے آڈینس ذرا کمی ملتے ہیں. بہت محبت. ہم دلی میں تھے پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم کے ساتھ, پاکستان کے ہائی کمشنر صاحب نے ہمیں ڈنر پہ بلایا تھا دہلی میں. تو وہاں پر پاکستان ہاکی ٹیم کے خالد بشیر جو وائس کیپٹن تھے, انہوں نے میرا تعارف ٹیم کے مینیجر سے کرایا کہ یہ افضال عثمانی صاحب ہیں, جرنلسٹ کم, یہ ہمارے دوست زیادہ ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا نام بتایا, میں نے نام بتایا. کہنے لگے آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے 1 نہیں 2 کتابیں لکھی. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آپ نے کون سی کتاب؟ کہنے پاکستان ہاکی اینڈ اولمپکس. میں نے کہا آپ کو کیسے ملی وہ کتاب؟ کہنے لگے حکیم سعید صاحب ہمیں کتابیں بھیجتے ہیں ہماری یونیورسٹی کو, تو حکیم سعید صاحب نے مجھ سے وہ کتابیں لی تھیں ان کے ادارے نے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک دوسرے ملک میں, مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میری کتاب کسی جگہ پہنچی ہے, اور وہ حکیم صاحب کی وجہ سے. آج بھی نماز فجر میں الحمدللہ حکیم صاحب میری دعاؤں کا حصہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے. تو خواتین حضرات, آپ سے بھی درخواست ہے, کتاب سے آپ لوگ بھی محبت کریں. ہم بازار جاتے ہیں گروسری خریدنے, بہت سا سامان لے آتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں چلیں جی ویسے ہی اسنیک کے طور پہ لے آتے ہیں, خرچہ ہوتا ہے. تھوڑا سا خرچہ اپنی کتاب کے لیے رکھیں. جو تقاریب ہوتی ہیں سالگرہ کی, اپنے دوستوں کی, فیملی کی, ان کو کتاب بھی آپ تحفے میں دے سکتے ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کتاب سے محبت کیجیے اور کتاب لکھنے. اب وہ لوگ نہیں رہے شہر میں, ایم آئی ارشد صاحب اور ابھی رضوان صاحب آ کر آپ کو بتائیں گے, حکیم سعید صاحب جو کتابیں لے کر اداروں کو پہنچاتے تھے. آج ارشاد صاحب کا میں بہت شکریہ ہوں کہ انہوں نے 101 کتابیں, انہوں نے کہا کہ جو میں یونیورسٹی اور کالجز کو بچاؤں گا, تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کتاب خریدیے, پڑھیے اور اس کو آگے بڑھائیے. کتاب کے حوالے سے میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. یہ اسپین کا سفر نامہ ہے, باقی اور بھی ترکی کا, انگلینڈ کا, ویسٹ انڈیز کے میرے سفر نامے لکھے ہوئے رکھے ہیں. لیکن بس وہی ڈر لگتا ہے, کتاب چھپ تو جاتی ہے لیکن خریدنے والے اور پڑھنے والے نہیں ہیں. لیکن میں پیوستہ رہتا ہوں شجر سے اور امیدیں باہر بھی رکھتا ہوں, تو مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ جناب, آپ نے بڑے اچھے انداز میں
तमाम लोगों को भी न सिर्फ ये कि शुक्रिया अदा किया बल्कि जो आपकी सोच है उसकी भी आपने वजाहत की। डॉक्टर कैसर वहीद शेख साहब से, जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस किताब के हवाले से हमें अपने ख्यालात से नवाजें। मैं कोई अदब से इतना शगफ़ नहीं है मेरा, लेकिन मैं आरिफ अफजाल उस्मानी के बारे में चंद बातें कहना चाहूँगा। जैसा इन्होंने ख़ुद बताया कि हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और ये पाकिस्तान आते हैं तो हमारे साथ होते हैं, हम कभी वहाँ जाते हैं तो ये हमारे साथ होते हैं। आरिफ भाई लिखाड़ी हैं, बहुत पुराने लिखाड़ी हैं और बहुत कुछ करते हैं। यकीनन टीवी से इनका शगफ़, टीवी स्टेशन भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, यहाँ से प्रोग्राम भी बना के इन्होंने बाकायदा गुलशन इकबाल में एक स्टूडियो बनाया और वहाँ से प्रोग्राम लेके ये अमेरिका अपने टीवी स्टेशन पे से नशर करते हैं। हम चंद दोस्त, अखलाक भाई हम तो खैर हमारे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, नईम कुरैशी बैठे हैं और जितने दोस्त हैं बाप हमारे काफ़ी पुराने। जैसे बताया ना, ये जो हमारा चंद दोस्तों का सफ़र है, ये कोई 2-4 साल का सफ़र नहीं है दोस्ती का, मोहब्बत का। वो हमारा तकरीबन 40-45 साल, अब तो कहते हुए भी थोड़ा डर लगता है कि यार लोगों को हमारी उम्र ना पता लग जाए। हमारा भी डरते हैं हमारी उम्र ना पता लग जाए कि कोई यहाँ खड़े होकर हम कहें कि हमारी इतनी पुरानी दोस्तियाँ हैं, ताल्लुक़ है। हैरत की बात है आज के इस दौर में, जब सब नफ्सा नफसी का दौर है, हम आज एक दूसरे के राब्ते में हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत है, प्यार है। जिस तरह हम मिलते हैं जब भी, चाहे कुछ अर्से के बाद मिले, लेकिन हम उसी तरह मिलते हैं जैसे हम 45 साल पहले चाय की एक प्याली पे लड़ाई लड़ा करते थे, आज भी उसी तरह मिलते हैं। किताब से मोहब्बत तो मेरी तरफ से आप तमाम हज़रात को जो आज इस महफिल में शरीक हैं, ये किताब हदीयतन आप सबको मिलेगी, इसके अखराजात मेरे ज़िम्मे। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूँगी मोहतरम जनाब रिजवान सिद्दीकी साहब से तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ख्यालात से नवाजें। मोहतरम जनाब रिजवान सिद्दीकी साहब। सदर महफिल मोहतरम जनाब अखलाक अहमद साहब, सदर महफिल जनाब डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात और आखिर में सबसे अहम आदमी आरिफ अफजाल उस्मानी। किताब की सबसे अहमियत का इजहार करने के लिए मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ये जो कहा है ना आरिफ अफजाल उस्मानी है कि पता नहीं मैं लिखता हूँ, किताब की अहमियत, अब किताब के पढ़ने का शकील ने बिल्कुल सही कहा। वो लुत्फ़ जाता रहा जो किताब के पढ़ने से आता था, वो PDF में नहीं आता। एक बार मुझे ऐसे हाशमी साहब ने वाक़या सुनाया कि मैं इस्लामाबाद में था और मेरे अब्बा आए हुए थे, तो मेरे अब्बा ने मुझे ऐसे कहा, हसीन उनका नाम था, हसीन हाशमी, हसीन तूने तो अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद की। तो मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची। मेरे वालिद थे। मैंने कहा अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस मुल्क में एडवर्टाइजिंग एजेंसी का पानियर में शामिल हूँ, बुनियादी लोगों में हूँ, मुल्क के चारों सूबों में मेरे दफातर हैं, सैकड़ों लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में। उसने कहा बेटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। जिस दिन तू मरेगा ना, 3 दिन के बाद तेरे बेटों में से किसी एक के नाम की तख्ती, तेरी तख्ती हटाकर लगा दी जाएगी। मैं 35 किताबें छोड़कर मरूंगा, सदियां चाहिए मुझे मिटाने में। मुझे वो किताब एक ऐसे गैर जज्बाती मुसलमान की लिखी हुई किताब मिली जिसने उन्वान तो करतबा उदास रख दिया है, लेकिन उसने हमें पूरा स्पैन घुमाया। यानी जब हम हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ किताबें, 7 चक्करों में पढ़ी जाने वाली दुआएं और अहम और मुक़द्दस मकामात पर की जाने वाली दुआओं की किताब है। लेकिन सफ़रनामा जितने लोगों ने लिखा है वो इसी उन्वान से लिखा है।
خوش بختی سے مجھے بھی موقع ملا ایک کتاب لکھنے کا، ذکر عمرے کا. میں نے اسے سفرنامے کے طور پر، جیسے میں امریکہ کا سفرنامہ لکھا، یورپ کا لکھا، لندن کا لکھا، ملیشیا کا لکھا، جھیل سیف الملوک پاکستان کا لکھا، میں نے اسے ایک عام سیاح کے طور پر، اس میں دعائیں وغیرہ نہیں. مجھے اچھا لگا کہ یہ اپنے گھر سے جب نکلے ہیں لندن امریکہ سے، وہاں سے لے کر کیا کیا تیاری ایک مسافر کرتا ہے، کس طرح نیو یارک کے یہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، کس طرح ان کا وہاں پر پانی تک نہ دینے کا اس جہاز میں جن کا انہوں نے ٹکٹ لیا تھا، غالباً لیاری ایکسپریس یا لیاری ایئر لائن سے لیا ہوگا، چونکہ انہوں نے کہا کہ 3.5 گھنٹے کی فلائٹ میں کسی نے پانی بھی ہمیں نہیں دیا. ایک مینو کارڈ رکھا تھا جس پہ لکھا تھا یہ منگاؤ گے اتنے پیسے، یہ منگائیں گے اتنے پیسے، یہ منگائیں گے اتنے پیسے. اس کے بعد یہ 7 جگہ گئے ہیں، 30-35 عنوانات رقم کیے ہیں. انہوں نے مسلم تہذیب کو بھی کھنگالا ہے، یعنی نمایاں ہے ہی نہیں، نمایاں ہے ہی. جہاں پر اب سے 800-900 برس پہلے کتنے شہر آپ کے بسائے ہوئے تھے، کتنے شہر آپ کے بسائے ہوئے تھے کہ جب یورپ امریکہ میں پانی سے نہانا پوپ نے اور گرجا نے جرم قرار دے رکھا تھا، اس وقت کئی 100 حمام ان شہروں میں ہوتے تھے. پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم تھا. انہوں نے اس سفرنامے کو بالکل اسی انداز سے لکھا ہے کہ میں نے وہاں آوارہ کتوں کی ٹولیاں پہاڑیوں پر اترتے چڑھتے دیکھی. انہوں نے کہا وہاں اتنی بلیاں ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو وہ آپ کے قرب و جوار میں پھرتی رہتی ہیں. یہ مجھے پڑھ کے اچھا لگا، اس لیے کہ شاید وہاں ایسا ہوتا ہو، ورنہ یورپ امریکہ نے تو صرف کتوں کو اپنے بیگ یا گود میں رکھ کر سفر کرنے کی عادت ڈال لی. اب کھلی سڑکیں نہیں ہیں کہ وہ نکیل باندھ کے اسے چہل قدمی میں لے جائیں. جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بالخصوص کتوں کا بڑا عزت کرتے ہیں. ان کی خوراک ہمارے ملک کے ایک اچھے خوشحال گھرانے کے آدمی کی خوراک سے زیادہ مہنگی خوراک ہوتی ہے. ہمیں وہ انسان دوستی، جانور دوستی، حیوان دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. انہیں نظر نہیں آتا کہ غزہ کی پٹی پر اب تک 14,500 آدمی مارے جا چکے ہیں. بلکتے بچے، وہ بچے جو ماؤں کی کوکھ میں تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگائے مٹی کے نیچے دفن ہو گئی. وہاں روزانہ خبریں چھپتی ہیں، بڑی بڑی سرخیوں میں چھپتی ہیں، بڑے بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور کیوں روکیں؟ 60 ملک ہیں، آپ تیل پیدا کرتے ہیں اربوں روپوں کا، آپ انہیں پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. خدا نہ کرے اگر یہ واقعہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہماری تنظیمیں ان کو اتنا آرام مہیا کرتی ہیں، ہمیں اجازت دے دی جائے تو یہ ایدھی اور سیلانی اور JDC جانے کتنے لوگ وہاں کتنی خدمت انجام. ان کے بغل میں بیٹھے ہیں وہ عرب شہزادے جن کے قدموں کے نیچے ریال اور درہم کے سمجھ لیجئے پہاڑ رکھے ہیں. انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی، میں نے کم از کم نہیں پڑھا. اور شرمندگی ہوئی، 1 مہینے یہ پہلے بیان پڑھا سعودی ولی عہد کا کہ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے متاثرین کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں، آپ چندہ دیں. آپ چندہ مانگ رہے ہیں. یہ سفرنامہ بالکل ایک غیر جذباتی مسلمان کا لکھا ہوا ہے. یہ وہاں جا کر اداس ہوئے لیکن انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا، مسجد قرطبہ کو دیکھ کر پرسہ نہیں کیا. انہوں نے وہاں وہ کنواں بھی دیکھا جس کنویں میں ڈول بھی لگا ہوا تھا. یہ 900 سال پرانا کنواں ہے، مگر جس دکان میں جس جگہ پر یہ کنواں موجود ہے ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. انہوں نے ایک اسٹیل کی چادر سے اس کنویں کو ڈھانپا ہوا ہے. انہوں نے استفسار کیا کہ کیا یہ کنواں کبھی اس میں پانی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت نیچے ہے مگر اب ہم اسے استعمال نہیں کرتے. مگر چرخی بھی لگی ہوئی تھی اور اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر جب ہم اس چرخی کی سے بندھی ہوئی رسی کو ڈول نیچے سے بھر کر اوپر اتارتے ہیں، وہ سارا منظر انہوں نے نہایت خوبصورتی سے ہمیں. تو گویا یہ 900 سال پرانی یہ یاد وہاں موجود ہے جو اب مٹا دی گئی ہے. مسجدوں میں نماز کے امکانات بہت کم ہیں.
ایک مسجد انہیں ایسی ملی جہاں مغرب کی نماز کے وقت امام کے ساتھ 20-30 لوگوں نے مل کر نماز پڑھی. وہ سرزمین جہاں تا حد نگاہ فقط کلمہ گو اور مسلمان اور میرے آقا کے امتی ہی رہتے تھے، وہاں اب جگہ نہیں. مگر انہوں نے جس سادگی سے اس بات کو بیان کیا ہے، ان کے لفظوں میں، لفظوں کی بنت کاری میں جو کیفیت، جو جذبہ، جو حسرت، جو تکلیف، جو اذیت انہوں نے محسوس کی ہے، وہ پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے. یہی سبب ہے کہ کتاب کا نام رکھا گیا ہے کرتبہ خدا. خواتین و حضرات، اب اس مسجد سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے، ہم سے مراد میں. اگر اقبال نے اس پر نظم نہ لکھی تو آپ پہلے تو لکھنے والے کی عظمت کو سلام کریں کہ وہ اگر کسی موضوع پر، کسی نقطے پر کچھ لکھ جائے، شعر کہہ جائے، قطع کہہ جائے، تو جناب وہ جگہ، وہ مقام، وہ شخص، وہ فرد، وہ بہت عرصے تک کے لیے زندگی مل جاتی ہے لکھنے والے کے چند جملوں سے. تو لکھنے والے کو نظر انداز نہ کریں. یہاں ایک بات یہ کہی گئی، سلیم مغل نے بالکل صحیح کہی کہ یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. اس عمر میں اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ شکر ادا کریں کہ انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے، ادھر ادھر آنکھیں نہیں ماری. جب گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ میں فجر پڑھ کے سویا تھا تو ذرا مجھے دیر ہو گئی. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یار، 32 سال سے آپ امریکہ میں ہو، آپ کے چاروں طرف حسن، جمال، کیا کچھ نہیں ہے، اور آپ نماز سے ایسے وابستہ ہیں تو ظاہر ان کا گھرانہ بھی وابستہ. اگر ان کے اہلیہ اور ان کی بیٹی اپنے شوہر اور باپ کو نماز پڑھتے دیکھتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان تک دین نہ اترا. اس میں عارف افضال عثمانی، آپ کچھ بھی کریں، لکھنا ترک نہ کریں. یا آپ کا اخبار یا آپ کا براڈ کاسٹر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. میرے نزدیک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار انسان دوست ہیں، آپ دوستوں کے دوست ہیں. آپ نے میری زندگی میں پہلی تقریب رومنا ہے کہ جس میں کسی مصنف نے اپنے والد یا اپنی بیگم یا اپنے کسی بزرگ کو بلا کر تقریر سے پہلے اس کی خدمت میں کتاب پیش کی. یہ آپ کا میرے مشرقی تہذیب و تمدن کی روایات اور اقدار کو برقرار رکھنے کی عملی تصویر ہے. نام لکھ دیا آپ نے ابا کا مرحوم کے نام، ٹھیک ہے. میں تمام حضرات کا بیحد شکر گزار ہوں. بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عارف افضل عفزانی کی وہ کتابیں جو اشاعت سے محروم رہ گئی ہیں انہیں دوبارہ اشاعت کر لیں. آپ کو تو مل گئے نا بندے، پھر کتاب بک جائے گی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بہت شکریہ. اردو زبان و ادب کا ایک معتبر نام، مبلغ، دانشور اور اردو ادب میں پاکستانی بیانیے کے خالق محترم جناب ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب. ہمارے عارف افضال عثمانی اور نظامت کار اور دیگر شرکائے بزم، السلام علیکم. سلیم مغل نے فرمایا کہ بھائی ایک راہ پکڑ لو، تو مجھے فوراً سے ادارہ ثقافت اسلامیہ کا سراج منیر یاد آ گیا. سراج منیر سے قمر جمیل نے پوچھا کہ بھائی سراج منیر میرے بارے میں کچھ بتاؤ. تو سراج منیر نے کہا کہ قمر بھائی اگر پیٹرول نکالنے کے لیے 100 فٹ کھودنا ہو تو آپ نے 5 جگہ 20-20 فٹ کھود رکھا ہے، تو پیٹرول کیسے نکلے گا؟ تو یہ اس لیے یہ بہترین بات ہے کہ آپ کے اندر جو فطری داعیہ ہے اور جو مضبوط ہے اس راہ پر لگ جائیے آپ. اور جو یہ شخص جس نے کہ اس عنوان کے تحت پیش لفظ لکھا کہ سوچنا اور خواب دیکھنا ضروری ہے. اچھا خواب دیکھنا ہے، خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں غالب کہہ چکا ہے یہ. تو اب یہ والی بات جب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا خواب دیکھنے والا ڈائریکشن کے ساتھ ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی شخص ہو
اور ڈائریکشن نہ ہو تو وہ اسکیلر کوانٹٹی ہو جائے گا. یہاں کامیابی ویکٹر کوانٹٹی کو ملتی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ تو اعلان کر دیا کہ بھائی میں اسکیلر نہیں ہوں، ویکٹر ہوں. سفر نامہ جو لکھنے والے ہیں ان کے پاس مشاہدہ بہت ہونا چاہیے. جبھی وہ سفر نامہ جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے اکسیر کی مثال بنتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. اور اس اعتبار سے یہ جو ہے نا عارف افضال کے اندر جزیات نگاری کا ہنر موجود ہے. اچھا، یہ جزیات نگاری بعض اوقات ہمیں ٹوٹلٹی یا ٹوٹل کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے، کل کی طرف لے جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں جو اس کے اندر بے چینی تھی، بے قراری تھی، جو اضطراب تھا، وہ سب کا سب اس میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور یہ نوید ہے کہ بھئی یہ لکھنے والے لوگوں کے اندر اگر اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ رائٹر تو ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ یہ جو اضطراب کا مطلب یہ ہوا کہ مبتلا آدمی ہے، مبتلا آدمی کچھ لے کر آتا ہے، تو یہ مبتلا آدمی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ یقیناً بہت سفر نامہ پڑھنے کے بعد میں نے تو عجائبات فرنگ سے لے کر، پہلا سفر نامہ نگار ہے یوسف کمبل پوش، اور 1837 میں وہ لکھ رہا ہے. 1837 میں بہادر شاہ ظفر حکمران بن رہا ہے. 1847 میں دلی سے چھپا تھا اس کا سفر نامہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر نامہ جو ہے عصر سے جڑ کر لکھا جائے تو وہ سفر نامے میں جان پڑ جاتی ہے. وہ عصر جب ہم پڑھتے ہیں، سر سید کو دیکھ لیجئے، ان کا لندن کا سفر ہے. یعنی جتنے بھی سفر نامہ نگار، اور آج کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سفر ناموں کے جیسے ایک سفر نامہ لکھا گیا جسے آپ بھول گئے اور سب، وہ نام تھا ان کا حافظ عبد الرحمن امرتسری. عبد الرحمن امرتسری جو تھے، صرف و نحو، کتاب الصرف، کتاب النحو ان کی کتاب تھی، اور جو 150 برس چلی تھی ہندوستان میں. اور ان کا سفر نامہ پڑھ کر، ان کا مشاہدہ پڑھ کر، یعنی لوگوں نے شاید نہ پڑھا ہو لیکن اس خاکسار نے پڑھا ہے. تو اس اعتبار سے عارف افضال تمہیں جو ہے بہت بہت مبارک ہو، اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. جب تک ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس کائنات میں، اس دنیا میں، جب تک ہمارے پاس اپنا نیریٹو نہیں ہوگا، ہماری اکنامی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. پورا امریکہ نیریٹو پہ کھڑا ہوا ہے. جب امریکہ کی آزادی ہوئی تو یہ 1776 کا زمانہ ہے. اس سے پہلے 1770 میں جویل بارلو، جان ٹرمبل اور فلپ فرینیو نے نظمیں لکھی اور کہا کہ ہم برٹش نیریٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں ملٹن پیدا ہوگا، ہمارے ہاں شیکسپیئر پیدا ہوگا، ہمارے ہاں بڑا آدمی پیدا ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ آقاؤں کی زبان بھی انگریزی ہے اور غلاموں کی زبان بھی انگریزی ہے. لیکن اس نیریٹو نے کیا کر دکھایا؟ امریکہ سپر پاور ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ایسی بات ہوئی کہ اب امریکن انگلش بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. تو میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد یہ ہے کہ صاحب تسنیم صاحبہ کو تو بطور خصوصی مبارکباد کہ اگر کسی بہتر کا نصف بہتر نہ ہو سمجھ گئے، تو وہ یعنی زندگی جو ہے اس کی اس طرف نہیں رہتی، پھر الجھنوں میں رہتی ہے. تو خوش نصیبی ہے یہ بھی عارف افضال عثمانی کی، اور اللہ میاں انہیں اسی طرح شیر و شکر رکھے. بہت بہت شکریہ. علم و ادب کی دنیا کا ایک اور معتبر نام اخلاق احمد، جو کہ سینئر صحافی، افسانہ نگار، کئی کتب کے مصنف ہیں. آپ طویل عرصے تک مشہور اردو رسالے اخبار جہاں کے ایڈیٹر رہے. انہیں دعوت دے رہی ہوں. اخلاق احمد صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو نوازیں. جناب شاداب احسانی صاحب، آخری مقرر وہ ہوتا ہے جس کو حاضرین یوں دیکھتے ہیں جیسے دشمن کو دیکھ رہے ہیں، کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس تقریب کے خاتمے مطلب اور چائے کے آغاز کے بیچ میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. اچھا، میں بھی حاضرین میں بہت بیٹھا ہوں، اس جذبے سے واقف ہوں،
لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں کوئی مختصر تقریر کروں گا تو آپ کا خیال غلط ہے، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے انتقام کی آگ جو برسوں سے وہاں بیٹھ کے بڑھ رہی تھی وہ کیسے پوری ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، عارف افضال عثمانی صاحب کو بہت مبارکباد. مبارکباد کتاب کی تو خیر ہے ہی، ایک مبارکباد یہ بھی ہے کہ آج کی اس تقریب میں ایسے نگینے لوگ، ایسے جواہر موجود ہیں. میں خود برسوں بعد ملتا ہوں تو آپ نے سب کو ایک جگہ ایک چھت تلے جمع کیا، اور یہ سب آپ سے وابستہ ہیں، آپ کے ماضی سے وابستہ ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں، علم و ادب سے وابستہ ہیں، اور یہ سب ایسے ہیں جن سے میرا بھی ایک تعلق رہا ہے، بہت عرصے رہا ہے اور اب تک ہے. یہ جو سفرنامہ آپ نے لکھا ہے، ایک بار پہلے بھی میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ آدمی سفرنامہ کیوں لکھتا ہے، مطلب کیا پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے لکھتا ہے کہ ایک تو اس نے جو ٹریول کیا ہے اس کے لیے ایک مقصد تلاش کیا جا سکے، دوسرا اس لیے لکھتا ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے. اجنبی زمینیں، اجنبی قومیں، اجنبی ملک، ان کے رسم و رواج، ان کا کلچر آگے پہنچایا جائے. ایک سفرنامہ نگار تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. 1000 سال پہلے کی بات ہے، غالباً کوئی 1360 کے آس پاس، میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں. فرانس میں ایک پہاڑ ہے، چھوٹا پہاڑ، ماؤنٹ بونیکس. تو وہ 1362 میں وہاں کے ایک سمجھیے کاؤنٹ تھے، پیٹریارچ، نواب سمجھ لیجیے، ہمارے نواب جیسے ہوتے. انہوں نے ایک دن سوچا کہ بھئی اس پہاڑ پہ چڑھا جائے. انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا کہ یار ایسا نہ کریں کہ کل صبح پہاڑ پہ چلیں، اس کو سر کریں، چوٹی کو. وہ جو لوگ تھے دوست، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل چلتے ہیں، صبح پہنچ جائیں گے ہم. اور چلتے صبح جب نواب صاحب پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دوست نہیں آئے. وہ انتظار کرتے رہے تھوڑی دیر، معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ سو رہے ہیں گھر پہ، کوئی بھی نہیں آ رہا. ان کو بڑا صدمہ پہنچا. اس کے بعد انہوں نے وہ پہاڑ کا ایڈونچر جو ہے شروع کیا. اس کو بعد میں انہوں نے لکھا، اس کو ابتدائی چند سفرناموں میں سے ایک کہا جاتا ہے، مختصر ہے، لیکن اس میں جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ایک تو بات انہوں نے ان اپنے دغاباز ساتھیوں کے بارے میں کہی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نیا کچھ جاننے کی جستجو نہیں، اور جستجو کے بغیر، کیوریوسٹی کے بغیر آدمی جو ہے ترقی نہیں کر سکتا اندرونی طور پر. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ میں نے اس پہاڑ کا سفر کیا اور میں اوپر چڑھتا گیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو پہاڑ پہ اوپر چڑھنا ہے تو یہ گویا اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ جو میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں، کیا میں مورلی، اخلاقی طور پہ، انسانی طور پہ بھی بلند ہو رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی زندگی کا اس طرح جائزہ لیا اور وہ ایک سفرنامہ چھپا جو پیٹریارچ کا سفرنامہ کہا جاتا ہے، اور وہ ابتدا ہے اس کی ایک طرح سے سفرناموں کی. بعد میں تو خیر سفرنامے بہت آئے، اور ایسے لوگوں نے سفرنامے لکھے کہ مثلا ارنسٹ ہیمنگوے نے سفرنامہ لکھا، شاداب صاحب، اسی طرح گرام گرین نے لکھا، وہ جو نوبل انعام یافتہ جان اسٹائن بیک، اس نے سفرنامہ لکھا. مطلب جو ویسے فکشن کی دنیا کے بڑے مشہور لوگ تھے اور عالمی سطح پہ جانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس سفر کو بیان کرنا، اس میں لطف لیا. ہمارے پاس بھی بہت سفرنامہ نگار گزرے ہیں، اور جو فوری مجھے جو اچھے لگتے ہیں میں تو 2 ہی نام لے سکتا ہوں، ایک ابن انشا ہیں اور ایک تارڑ صاحب ہیں. لیکن یہ جو سفرنامہ ہے، یہ جو قرطبہ اداس ہے، یہ ظاہر اس طرح کا سفرنامہ نہیں ہے
جیسے عام طور پہ لکھے جاتے ہیں. ابھی یہاں پہ سید محمد یعقوب صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک سفرنامہ لکھا ہے امریکہ کا, تو ان کا بھی سفرنامہ بہت عجیب و غریب ہے. میں نے دوستوں سے کہا بھی کہ اس سفرنامے کا جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ فوراً ایک سوال آتا ہے دماغ میں کہ یار یہ اس میں کیا ہوتا ہوگا. ان کے سفرنامے کی خوبی یہ ہے کہ جو ہی آپ کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے, وہ سوال آتا ہے, کوئی 2 پیراگراف کے بعد اس کا جواب آ جاتا ہے. تو وہ ایک بہت رہنما چیز ہے. رہنما سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امریکہ نہیں گیا ہے اور پہلی دفعہ جا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کی مکمل رہنمائی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سفرناموں کی مختلف اقسام ہیں. آپ کا جو سفرنامہ ہے یہ مجھے لگتا ہے ایک لطف لینے والا سفرنامہ ہے اور چیزوں کو فیل کرنے کا سفرنامہ ہے. یہ کرتبہ سے ہماری جو ایک ذہنی وابستگی ہے وہ بہت عجیب ہے, اور جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ نے تو اس کا نہیں ذکر کیا, اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتیں ہیں کہ ہم نے کوئی 700-800 برس حکمرانی کی مسلمانوں نے, اور اب اس بات کو بھی ختم ہوئے کہ 500-550 سال ہو چکے ہوں گے. جی 5 کروڑ کی آبادی ہے اسپین کی جہاں یہ گئے تھے. 25 لاکھ مسلمان ہیں, 4%. یہ وہ خطہ ہے جو گویا مسلمان خطہ تھا. 1300 مساجد ہیں رجسٹرڈ, ان رجسٹرڈ کی بات نہیں کر. مساجد کا تو جال ہے, اور ان میں سے بیشتر ایسی ہیں کہ بس وہ ایک عمارت ہے اور ویران ہے. کچھ جو مرکزی ہیں اس میں چرچ بنا دیے گئے ہیں. اسپین میں 96% کرسچنز ہیں, اور کرسچنز بھی کیتھولکس. تو یہ ایک ایسی ڈائمنشن ہے مسلمانوں کی ہسٹری کی جو تکلیف دہ بھی ہے اور اداس کرنے والی بھی ہے یقیناً. لیکن مسلم امہ تو اداس ہونے کی عادی ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں. تو لیکن اب وہ کیفیت آ گئی ہے کہ ہم سب دکھ کے عادی ہو گئے ہیں, اور ہم اس کو ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ساتھ ہو گئی, مسلمانوں کے ساتھ یہ تو ہو گئی, اور اللہ خیر کرے. تو عارف افضال عثمانی آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نے یہ کتاب لکھی. کتاب نہیں پڑھی جائے گی یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی عادت سے, اپنی جبلت سے مجبور ہیں. یو آر اے رائٹر, آپ ایک صحافی ہیں, آپ ایک لکھاری ہیں. آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, یہ گھاٹے کا سودا اٹھانا ہی اٹھانا ہے. آپ یہ کام کرتے رہیں گے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ کام جاری رکھیں گے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک, بہت شکریہ. جی تقریبی رونمائی کر لیتے ہیں, اور اب صاحب کتاب جو ہیں یہ صدر محفل اخلاق احمد صاحب کو اپنی کتاب پیش کریں گے, اور ان کے ہاتھ سے اس کتاب کا اجرا ہوگا. رضوان بھائی, ہمارے رضوان صدیقی صاحب, ارشاد احمد صاحب, ڈاکٹر کیسر وحید جنہوں نے مطلب جو ہمارے سب اور عارف کے دوست ہیں, اور اخلاق احمد صاحب, ڈاکٹر فرحانہ اویس ہماری بھابھی صاحبہ, ہمارے مہمانان گرامی, اور تمام دوست احباب جو یہاں پر تشریف لائے. میں اس آرگنائزیشن کی طرف سے, عارف افضال کی طرف سے, اپنی طرف سے بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ بہرحال اس کو کرنا پڑا, اور کتاب بھی چھپ کے آ گئی. ہر کام ہو جاتے ہیں. اگر یہ سلیم بھائی میرا خیال ہے اگر بیک پہ نہ ہوتے تو شاید یہ بڑا مشکل ہو جاتا. تو سلیم مغل آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج کتاب جو ہے نظر عام پر آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ عارف کا ہمارا تعلق جیسے سب نے بتایا
تو ہمیں بھی بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہماری عمر پتہ چلے یا نہ چلے کہ ہمارا بھی 40-45 سال پرانا تعلق ہے کہ ہمارا ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے دونوں کا، وہ یہ ہے کہ بزم طلبہ ریڈیو پاکستان۔ ایکچولی وہ ہماری درسگاہ تھی، جس طرح سے کہ ضمیر علی صاحب، شہناز سلیم، قمر جمیل اور دوسرے تمام صاحبان علم و دانش وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں پر تبادلہ خیال کرتے تھے، پھر وہ انہوں نے تربیت کی۔ تو آج دنیا بھر میں بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹیم پھیلی ہوئی ہے اور الحمدللہ آج کامیاب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے انیق احمد ہمارے جو وفاقی وزیر ہو گئے مذہبی امور کے، وہ بھی بزم طلبہ کے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھیجا آپ کو اور کہا کہ میں معذرت چاہوں گا کہ میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن میری نیک تمنائیں عارف افضال عثمانی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عارف بہرحال بڑے باکمال شخص ہیں اور دوست نواز ہیں، دوست بہت اچھے ہیں، تعلق پاکستان سے انہوں نے کبھی اپنا نہیں توڑا۔ یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ ان کا دل ہمیشہ پاکستان میں دھڑکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بہت بہت شکریہ اور آخر میں وہ اعلان جس کے آپ منتظر ہوں گے کہ چائے حاضر ہے۔